انہوں نے فرمایا کہ فرض کر لیں کہیں پر کوئی سفر کر کے گیا ہو اور وہاں پر جمعے کی نماز قائم ہو تو کیا عورتیں بھی امام کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھیں گی یا نہیں؟ دیکھیں، یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے تو مرد پر بھی جمعہ فرض نہیں، عورت پر تو خیر گھر پر ہی جمعہ فرض نہیں ہے، تو لہٰذا خواتین جو ہیں وہ بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں اور وہ ظہر کی نماز ادا کریں، ٹھیک ہے نا؟ ظہر کی نماز ادا کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی مقام پر جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے اور عورتیں، جیسے ہمارے باہر کے ملکوں کے اندر اکثر مساجد کے اندر جمعے میں عورتیں بھی حاضر ہوتی ہیں، ان کے علیحدہ ان کی جگہ بنائی ہوتی ہے، تو اگر عورت آ کر جمعہ پڑھے گی تو بہرحال جمعہ ادا ہو جائے گا، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے گھر میں رہیں۔ ہاں، جہاں یہ رائج ہو گیا ہے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ آ رہی ہیں، محارم کے ساتھ، اور جمعہ ادا کر رہی ہیں، وہاں منع بھی نہ کیا جائے، اور پھر اگر عورت آ کر جمعہ پڑھتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بہن نے قصر نماز کا پوچھنا چاہا تھا، تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب کوئی اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل جائے، اور شہر کی حدود کا مطلب شہر اور اس کے مضافات ہیں، مضافات کا مطلب شہر کی بعض اوقات باؤنڈری کے بعد یا اس کی حد کے بعد تھوڑے قریب گوٹھ ہوتے ہیں، گاؤں ہوتے ہیں، یا کوئی عیدگاہ وغیرہ ہوتی ہے، ان سب سے باہر نکل جائے آدمی اور ارادہ یہ ہو کہ کم از کم 92 کلومیٹرز دور لگاتار جاؤں گا، تو پھر وہ شرعی مسافر بن جاتا ہے۔ جیسے ہی حدود سے باہر نکلے گا وہ قصر نماز ادا کرے گا۔ لگاتار جانے کا اس لیے عرض کیا کہ فرض کر لیں کہ کسی نے 92 کلومیٹر دور جانا ہے، لیکن وہ 50 کلومیٹر پر کسی رشتہ دار کے ٹھہرے گا، ایک دن وہاں ٹھہرے گا، پھر آگے جائے گا، تو یہ شرعی مسافر نہیں بنے گا، بلکہ اب اس کے گھر سے اس رشتہ دار تک کے درمیان کا فاصلہ دیکھیں گے، وہ 50 کلومیٹر ہے، تو یہ 92 بنتا ہی نہیں ہے، تو اب یہ پوری نماز ہی پڑھے گا، اور اس سے آگے جب وہ جائے گا پھر 92 کلومیٹر دور نہیں ہے تو وہاں پر بھی جب آگے سفر شروع کرے گا پھر وہ پوری ہی نماز پڑھے گا۔ اس لیے یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ کم از کم لگاتار 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ، جیسے آپ نے کہنا چاہا تھا، میں کیونکہ پہلے سے سوال چل رہا تھا تو بات سمجھ نہیں پایا، لیکن شاید ایسے کہ 12 گھنٹے 6-8 گھنٹے کہیں ٹھہر کر پھر آگے جائیں گے تو یہ لگاتار چلنا نہیں کہلائے گا، اتنا اسٹے جو ہوتا ہے یہ لگاتار سفر کے منافی ہوگا۔ اب یہ دیکھیں، اگر فرض کر لیں کہ کوئی جا رہا ہے 200 کلومیٹر، 50 کلومیٹر پہ ٹھہرا اور اس سے آگے 150 کلومیٹر طے کرے گا تو یہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، 50 کلومیٹر تک تو یہ ضرور مسافر نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جب وہ آگے بڑھتا ہے تو 92 کلومیٹرز دور جانے کا ارادہ ہے تو پھر وہ شرعی طور پر قصر کرے اور مسافرت اختیار کرے۔ تو یہ خلاصہ کلام ہوا کہ جب وہ گھر سے باہر، شہر کی حدود سے باہر نکلے اور کم از کم 92 کلومیٹرز دور جانے کا بغیر کہیں لمبے اسٹے کے ارادہ ہو تو پھر وہ شرعی مسافر ہو جاتا ہے۔ یہ بچے نے کویسچن کیا کہ ان کی والدہ نے جب فوت ہونے لگی تو ایک تو وصیت کی کہ جو تھوڑا بہت پیسہ ہے اس سے تدفین کر دینا، اور ایک بیڈ اور ٹی وی وہ چھوڑ گئیں اور ٹی وی کے بارے میں کہہ دیے تم رکھ لینا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر وہ وصیت نہ بھی کرتی ہیں تو تدفین تو بہرحال میت کے طریقے سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ جو میت مال چھوڑتی ہے اس کو ترکہ کہتے ہیں، اور اس میں بالترتیب 4 حقوق وابستہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اسے کفن دفن کا انتظام کرنا ہوتا ہے، پھر اگر قرضہ وغیرہ ہو وہ دور کریں گے، پھر اگر انہوں نے کوئی مالی وصیت کی ہے تو 1/3 سے 1/3 سے مالی وصیت پوری کی جائے گی، پھر وہ چوتھا جو ہے وارثوں کا حق بنتا ہے۔ تو تدفین تو بہرحال بالکل ٹھیک تھی۔ باقی یہ بیڈ اور ٹی وی اگر وہ اپنی زندگی میں کہہ گئی تھیں کہ بھئی یہ تم لے لینا بعد میں، اور آپ کی ملکیت نہیں کی تھی، تو پھر تو یہ والدہ کا ہی ہے اور یہ ورثے میں ہی شامل ہوگا، اور اس میں سب کا حق ہے۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سب جو ہیں وہ آج کل اس قسم کی جو استعمال کی تھوڑی بہت چیزیں ہوتی ہیں، ان میں عمومی طور پر کمپرومائز ہی کیا جاتا ہے، کپڑے وغیرہ جیسے ہیں، کوئی برتن استعمال ہوتے تھے، جوتے وغیرہ، یہ تو اکثر صدقہ ہی کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال آپ سب بہن بھائیوں سے معلوم کر لیں۔ ویسے تو یہی ہوتا ہے کہ جب تک کوئی اپنا حق وصول نہ کر لے کوئی بھی وارث اپنا حق معاف نہیں کر سکتا ہے، لیکن اس قسم کے جو ضرورت کے یعنی جو استعمال کے سامان ہیں ان میں تھوڑی سی ہمارے عرف کے اعتبار سے، کیونکہ یہ رائج ہے، راسخ ہو گئی ہے چیز، کہ اس میں اتنا اہتمام بھی نہیں کرتے ہیں، نہ کوئی برا مانتا ہے، نہ اس کو کوئی اتنا قیمتی سمجھتا ہے، تو اس لیے آپ بہرحال یہ ٹی وی رکھ سکتی ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس کی قیمت لگائیں، قیمت لگوانے کے بعد جتنی قیمت ہو، اگر پیسہ آپ آہستہ سے جمع کر لیں، وہ پھر بھائی بہنوں کے جیسے حصے ہیں اس کے اعتبار سے وہ قیمت ان کے ہاتھ میں دے دیں تاکہ شرعی تقاضا پورا ہو جائے، ہاتھ میں دے دیں، پھر وہ آپ کو دے دیں کہ لو تم ہی رکھ لو، بس یہ ہو جائے تو بالکل صحیح ہو جائے گا۔ کہ جب کوئی وراثت میں چیز ہوتی ہے، اگر وہ کسی ایسی شکل میں ہے کہ آپ اس کو بیچنا نہیں چاہتے ہیں، بیع نہیں رکھنا چاہتے ہیں اور تقسیم بھی کرنی ہے،
تو پھر یوں ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی رکھ لے اور باقی کو اس کی قیمت لگا کر ان کے حصے کے مطابق پیسہ دے دے، تو آپ اتنا کر دیجئے گا، پھر وہ آپ کو واپس کر دیں، تو اس طرح آپ کا دینا بھی ثابت ہو جائے گا اور لینے کے بھی آپ کے پاس ہی چیز پہنچ جائے گی، اور یہ شرعی تقاضا بھی پورا ہو جائے گا کہ کوئی بھی وارث تقسیم سے قبل اپنا حصہ معاف نہیں کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہی ہے، لیکن اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزوں کے اندر ہمارے ہاں اتنی وہ سختی نہیں کی جاتی، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ٹی وی پتہ نہیں کتنا پرانا کیسا ہے، اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو کہا کپڑے وغیرہ جوتے وغیرہ اس میں اتنا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، تو اس کی الگ تھوڑی سی ہمارے ماحول کے اعتبار سے گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن آپ شرعی تقاضا پورا کرنا چاہیں تو مشورہ آپ کو میں نے دے دیا ہے۔ ایک بھائی نے یہ کال کی تھی، چونکہ وقفہ تھا بیچ میں، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا صبح کی اذان کے بعد صلاۃ التسبیح وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اذان بھی دور کی بات، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جائے، کیونکہ اذان تو تھوڑی بعد ہوتی ہے، جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر اور پھر طلوع آفتاب تک صرف سنت فجر پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد فرض ہے، کوئی نفل سجدہ نفل نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور صلاۃ التسبیح نفل نماز ہے تو نہیں پڑھ سکتے آپ چاہے کتنا ہی ٹائم باقی ہو۔ ہاں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل سے منع کیا، اور قضا یا تو فرض کی ہوتی ہے یا واجب کی ہوتی ہے، لیکن وہ پبلک کے سامنے نہیں پڑھیں گے، وہ جیسے آپ گھر میں پڑھیں اور پھر مسجد میں جا کر آپ سنن پڑھ کے اور فرائض وغیرہ ادا کر لیں۔ اور باقی جو ذکر الہی وغیرہ ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اذکار الہیاں ہیں، وہ آپ بالکل کر سکتے ہیں۔ نفل نماز پڑھنا منع ہے، نفل سجدے کو سرکار نے منع فرمایا۔ ایک بھائی نے یہ فرمایا کہ ہماری یہ موبائل ریپیئرنگ کی میری شاپ ہے، انہوں نے فرمایا تھا، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ موبائل ریپیئر کے لیے دے کے جاتے ہیں اور پھر آتے ہی نہیں ہیں، اب اس کا ہم کیا کریں؟ دیکھو اس کا طریقہ یوں کریں کہ اب یقینی سی بات ہے کہ اتنی چیزیں جمع کر کے اس کی مکمل طور پہ امانت کی حفاظت کرتے رہنا، اس میں حرج عظیم ہے۔ دکان شاپ بھی گھرتی ہے جگہ، اور پھر کب تک آدمی حفاظت کرے، نکل سکتا ہے کچھ بھی ہے۔ آپ ایک رجسٹر بنا لیں، ایسا کوئی بھی ہو اس کا موبائل کا نمبر یعنی جو اس کا ماڈل وغیرہ وہ سب لکھ کر، اور ایک دو سے مشورہ کر کے کہ اس کی اس وقت موجودہ قیمت کیا ہوگی، اس حالت میں جتنی ہو وہ قیمت بھی آگے لکھ دیں۔ اس کے بعد آپ اس کو استعمال فرما لیں، اور فرض کر لیں اگر بعد میں مالک آ جائے اور آپ استعمال کر چکے ہیں یا وہ کہیں گم چکا ہے، تو جتنی قیمت اس کی تھی وہ قیمت آپ اس کو واپس کر دیجیے گا، اور نہ آئے تو آپ بہتر یہ ہے کہ اتنی قیمت اس نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں، یعنی جب تک امید ہے کہ آئے گا تو لکھ کر رکھیں، اور موبائل چاہے آپ یوز کر رہے ہیں لیکن مطلب ابھی صدقہ نہ کریں، جب آپ بالکل مایوس ہو جائیں کہ نہیں آئے گا تو اس کی طرف سے نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل برود قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو بری ذمہ فرمائے گا۔